Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Myself Ilyas Ahmed, student of Darul Uloom Nur Guri Anantnag. Studying class 5th, I have also memorized 10 paras of the Holy Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حمزہ سے پہلے زبر آتی ہے الف شروع میں نہیں آتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعاون البر والتقوی. صدق اللہ مولانا العظیم. اس وقت ہم دارالعلوم نور عرفان گری اننت ناگ پہ بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں. یہ ادارہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ دہلی سے رجسٹرڈ ہے. 8th کلاس تک یہاں پہ تعلیم ماڈرن ایجوکیشن دی جا رہی ہے. یہاں پہ بورڈنگ بچے 50 کے آس پاس بچے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو لوکل کچھ ولیج ہے وہاں کے بھی بچے یہاں پہ ان کو بھی یہاں پہ تعلیم دی جا رہی ہے. اور جو ہمارے پاس جو بچے ہیں جو بورڈنگ بچے ہیں وہ پور ارفن بھی ہے کچھ اور فار فلنگ ایریا سے بھی بلانگ کرتے ہیں. کولگام جیسے لامڑ جیسے ایریا سے، پلوامہ جیسے ہیں، یہاں بہت سارے علاقے. اس ہمارے لوکلٹی 24 سال سے دینی دنیاوی طور بچوں کو سرشار تعلیمی طور کر رہا ہے. ہمارے ایم جو ہے وہ مقصد ہے کہ ہمارا جو حافظ ہے یا عالم ہے وہ صرف پھر کسی دوسرے فیلڈ میں نہیں جا پاتا ہے. اس لیے ہماری کوشش جدوجہد اس ادارے کی وہ کہ ہمارا بچہ IAS بھی بننا چاہیے، IPS بھی بننا چاہیے، KS بھی بننا چاہیے، ڈاکٹر بھی بننا چاہیے، انجینئر بھی بننا چاہیے. یہاں پہ حافظ قرآن بھی ہے بچہ، جیسے آپ نے ماشاءاللہ دیکھا ہوگا 10 پارے 12 پارے بچوں نے کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن 8th کلاس تک بھی ہم دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے کمپیوٹر اب ان کو یہاں پہ پرووائڈ کیا ہے، یعنی ہر ایک بچہ اب کمپیوٹر نوئنگ ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ادارہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں لیڈنگ ادارہ ہوگا. کیونکہ اگر فیسلٹی زیادہ بچے کے پاس ہوگی، جو مجھے لگتا ہے کہ آج اتنی فیسلٹی جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں بھی نہیں ہے، اس لیے ہمارا بچہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ بہت بڑے فیلڈوں میں انشاءاللہ کوالیفائی کرے. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرا نام مولانا محمد شبیر امجدی ہے. میں دارالعلوم نور عرفان منسلک تنظیم المدارس اہل سنہ کا اساتذہ ہوں. اور یہاں پہ ہمارے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان میں سے حفظ کلاس جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں صبح نماز کے بعد سے. اور اس میں ہم پہلے سبق سنتے ہیں، سبق سننے کے بعد پھر چائے پیتے ہیں، چائے پینے کے بعد پھر اس کے بعد ہم سبکن پارہ سنتے ہیں. سبکن پارہ سننے کے بعد وہ ہمارا کام ہو جاتا ہے 9 بجے تک. 9 بجے کے بعد سے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے. وہ تیار ہو جاتے ہیں وردی وغیرہ پہننے کے لیے، اور اس کے بعد ہم انہیں انگلش وغیرہ کی تعلیم دیتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر 1 بجے کے بعد نماز ہونے کے بعد پھر اس کے بعد کمپیوٹر کورس جو ہوتا ہے ہمارے مدرسے میں وہ بچے کرتے ہیں. تو اس میں الگ اساتذہ کرام ہیں، وہ انہیں پڑھاتے ہیں، تو اعلیٰ تعلیم انہیں دیتے ہیں. پھر اس کے بعد عصر کے بعد تھوڑا یا فیلڈ میں بچے جاتے ہیں ہمارے، تو اس میں چہل پہل کرتے ہیں تاکہ وہ تندرست ہو جائے. اس میں کرکٹ ہے، والی بال وغیرہ، وہ فیسلٹی ہم مدرسے کی طرف سے بچوں کو اوائڈ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد مغرب کی اذان ہو جاتی ہے. مغرب کی اذان ہونے کے بعد پھر بچے آتے ہیں اور مدرسے میں حاضر ہو جاتے ہیں اور اپنے تعلیمی سلسلہ شروع کرتے ہیں. اس میں وہ اپنا سبق یاد کرتے ہیں اور پچھلا بھی یاد کرتے ہیں، اور پھر باضابطہ طور پہ یہی کام 11:30 بجے تک رات میں چلتا ہے. اس میں اپنا ہوم ورک بھی وہ مکمل کر لیتے ہیں. یعنی تینوں تعلیمیں، جیسے اس میں عربک بھی انہیں یاد کرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تجوید ہے وہ بھی یاد کرنی پڑتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انگلش ہے، اردو ہے، میتھ ہے وغیرہ، جتنے بھی سبجیکٹ ہیں وہ سب یاد کرنے پڑتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے آخر میں وہ رات میں سونے سے پہلے اپنا وہ جو ہوم ورک رہتا ہے صبح کا جو دیا ہوا ٹیچروں نے وہ بھی مکمل کر لیتے ہیں.
اور پھر اس میں صبح جو ہے ڈنر ہم صبح کی جو چائے ہوتی ہے وہ بچے 7:30 کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو دن کا کھانا ہوتا ہے وہ ہم ان بچوں کو 12:30 کے بعد سے 1 بجے تک وہ سلسلہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیگر یعنی عصر کے ٹائم جو چائے پیتے ہیں تو اس کا ٹائم بھی ہم نے یعنی 5 بجے کے بعد سے وہ ہے 5:30 تک وہ چلا جاتا ہے. پھر رات کا کھانا جو ہے وہ ہم انہیں بچوں کو 9:30 بجے سے دیتے ہیں اور وہ 10 بجے تک مکمل ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں باضابطہ طور پہ ہم نے ٹائم فکس کیا ہوا ہے. تو بچے الحمدللہ اتنے وقت میں اپنا سارا کام کر لیتے ہیں. تو ہم یہی گزارش کرتے ہیں لوگوں سے کہ وہ آئے اور اس ادارے کے ساتھ جڑے, اپنے بچوں کا اعلیٰ مستقبل بنائے, کیونکہ اس ادارے میں میں نے اپنی زندگی میں واحد ادارہ دیکھا جہاں پہ قرآن حفظ کرانے کے ساتھ ساتھ عالمیت پڑھانے کے ساتھ ساتھ 8th تک کی تعلیم دی جاتی ہے اور وہ بھی مفت میں دی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم کمپیوٹر کورس بھی کراتے ہیں اور وہ بھی مفت میں بچوں کو اس تعلیم سے سرفراز کرتے ہیں. تو آئے سب اور اس ادارے کے ساتھ جڑے اور اپنا تعاون بھی کرے تاکہ یہ بچے آگے اعلیٰ معیار پہ جائے, کوئی ڈاکٹر بنے, کوئی انجینئر بنے اور آپ کے تعاون سے یہ اعلیٰ مقام تک پہنچے. ہم یہی امید رکھتے ہیں اور یہی توقعات رکھتے ہیں کہ آپ وقتاً فوقتاً ہمارے ادارے کو یاد رکھیں گے اور اپنے تعاون سے نوازیں گے. Alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Myself Ilyas Ahmed, student of Darul Uloom Nur Guri Anantnag. Stayed in class 5th. I have also memorized 10 paras of the Holy Quran. 2 سال ہوئے اور ہم یہاں پہ دونوں تعلیم حاصل کرتے ہیں, قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پہ انگلش وغیرہ بھی پڑھایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہم کمپیوٹر کورس بھی کرایا جاتا ہے. یہاں پہ مفت میں سب پڑھایا جاتا ہے, کچھ خرچہ نہیں ہوا. یہاں سے سب کچھ کتابیں سب مفت میں ملتی ہے. یہاں پہ کھانا پینا بھی یہاں پہ مفت, سب کچھ مفت ملا جاتا ہے. اس سے ان کو یہی میسیج ہے کہ جو گھر پہ بیٹھے ان کو اگر کوئی غریب ہوتا ہے, گھر میں کچھ پیسے اتنے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ ان کو بڑے بڑے اسکولوں میں ڈالے, ان کو وہاں پہ بڑے بڑے اسکول میں وہاں فیس لیا جاتا ہے. یہاں پہ اگر وہ ڈالے یہاں پہ مفت پڑھایا جاتا ہے. یہاں پہ دیکھو یہاں پہ غریب بچے سب پڑھ رہے, یتیم بچے پڑھ رہے ہیں, سب کو یہاں پہ مفت ملا جا رہا ہے. اور جو گھر پہ بیٹھے ہیں سب کو میسیج یہی ہے کہ وہ سب یہاں پہ ڈالے اور یہاں پہ اچھی پڑھائی بھی چلتی ہے اور مفت میں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے. مولوی صاحب 3 گرام میں اس ملیا چلیا 3 گرام دوبارہ سے ہو Selekşet pol diye. Ustaz.